السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچی شاپ، جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات۔ میٹرو پلر نمبر B1192، لیفٹ سائڈ بڑی چوڑی، اپوزٹ سلطان بازار پولیس اسٹیشن، حیدرآباد۔ ملک بھر میں نقدی رقمی لین دین اور کرنسی کے چلن میں اضافہ، آمدنی میں کمی کے بعد لوگ جمع پونجی خرچ کرنے پر مجبور، طویل لاک ڈاؤن سے حالات میں ابتری کا اندیشہ۔ محکمہ اسٹیمپس اینڈ رجسٹریشن کے دفاتر کو لاک ڈاؤن سے استثناء کا مطالبہ۔ ماہ جون میں جائیداد خریدی کے اچھے دن، محکمے کی حکومت سے درخواست۔ آکسیجن سلنڈرز لے جانے والی ٹرین میں لگی آگ، تلنگانہ کے پیداپلی ضلع میں پیش آیا حادثہ۔ ریاست تلنگانہ وقار ضلع لاک ڈاؤن میں باراتیوں کو لے جانے والی بس ضبط، دلہن کے باپ اور ڈرائیور کے خلاف کیس درج۔ فلمی انداز میں ڈاکٹر اور ان کی اہلیہ پر فائرنگ کرتے ہوئے ہلاک کر دیا گیا، راجستھان کے بھرت پور میں پیش آیا افسوسناک واقعہ۔ کمشنریٹ ویسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم نے غیر قانونی طریقے سے بھاری قیمت پر فروخت کرنے والے ریمڈیسیور انجیکشن کے ایک شخص سنتوش کو کیا گرفتار۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے شعور بیداری مہم جاری، شہر حیدرآباد کے مدینہ جنکشن پر انجنی کمار IPS کی نگرانی میں کورونا وبا سے بچنے شعور بیداری مہم۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب، انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ خبروں کی تفصیل۔ ملک بھر میں نقد رقمی لین دین اور کرنسی نوٹوں کے چلن میں اضافہ ہوا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں کورونا لاک ڈاؤن اور وبا کی صورتحال کے سبب جن شہریوں نے احتیاطی طور پر نقد رقم جمع کر رکھی تھی وہ بازار میں آنے لگی ہیں اور نقد کرنسی کے چلن میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ کرنسی کے چلن میں اس سال 2020-21 کے دوران اعلیٰ ترتیب 16.8%، وہ 7.2% اضافہ ہوا۔ اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ 2019-20 میں بینک کرنسی نوٹ 14.7% اور 6.6% چلن میں تھے، لیکن اندرون ایک برس اس میں نمایاں اضافہ ہوا۔ 31 مارچ 2021 تک 500 اور 2000 کے جملہ کرنسی نوٹوں کی تعداد میں سے مجموعی اعتبار سے 85.60% کرنسی نوٹ چلن میں رہے، جبکہ 31 مارچ 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق 2000 اور 500 کے 83.4% کرنسی نوٹ چلن میں تھے۔ ماہرین اور عہدیداروں کے مطابق کورونا وبا طویل ہونے سے شہریوں کی جانب سے نقد جمع بندی خرچ کی جانے لگی ہے، جس کی وجہ سے بازار میں کرنسی چلن میں اضافہ ہوا اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند ماہ کے دوران یہ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے مشکل وقت کے لیے جمع بندی رکھی تھی ان کی جانب سے نقد رقم بازار میں لائی جا رہی۔ اگر وبا اور لاک ڈاؤن جاری رہیں تو حالات مزید ابتر ہو جائیں گے۔ RBI عہدیداروں نے رپورٹ میں تذکرہ کیا کہ عوام کی جانب سے جمع رقومات بازار میں آنے لگی ہیں، جس کی وجہ سے کرنسی کے چلن میں استحکام نظر آ رہا، لیکن اگر مسلسل یہی صورتحال رہی تو جن شہریوں کی جانب سے جمع بندی کی جایا کرتی تھی وہ اخراجات کے بعد اپنی جمع دولت سے محروم ہو جائیں گے۔
تلنگانہ میں محکمہ اسٹیمپس اینڈ رجسٹریشن کے دفاتر کو لاک ڈاؤن سے مستثنی قرار دینے کے اقدامات کی مانگ کی جا رہی اور خود محکمے کے عہدیداروں نے حکومت کو روانہ کردہ درخواست میں اس بات کی خواہش کی کہ لاک ڈاؤن کے دوران رجسٹریشن کے عمل کو استثنی فراہم کرنے کے اقدامات کریں، کیونکہ ماہ جون کے دوران جائیدادوں کی خریدی کے لیے اچھے ایام ہونے کے سبب ریاست تلنگانہ کے کئی علاقوں میں ہزاروں رجسٹری کے سلاٹ بک کیے گئے ہیں اور ان سلاٹس کی بکنگ کو دیکھتے ہوئے محکمہ اسٹیمپس اینڈ رجسٹریشن کے عہدیداروں نے بتایا کہ ریاست تلنگانہ میں موجود جملہ 142 سب رجسٹرار دفاتر میں جائیدادوں کی رجسٹری کے لیے ہزاروں درخواستیں زیر التوا ہیں اور ماہ جون کی تاریخ حاصل کی گئی ہے۔ عہدیداروں نے حکومت کو روانہ کردہ مکتوب میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ ماہ جون کے دوران اچھی تاریخوں کے سبب ہزاروں سلاٹس بک کیے گئے ہیں، جن سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ریاست کی آمدنی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ محکمہ اسٹیمپس اینڈ رجسٹریشن کے عہدیداروں نے مکتوب میں کورونا وائرس قواعد کے اصولوں کی پابندی کے ساتھ خدمات کے آغاز پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ماہ اپریل کے دوران ریاست میں محکمہ اسٹیمپس اینڈ رجسٹریشن نے کافی آمدنی حاصل کی، لیکن ماہ مئی کے دوران لاک ڈاؤن کے سبب خسارہ ریکارڈ کیا جانے لگا اور اس خسارے کی پابجائی جون میں ممکن ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ آن لائن فیس کی ادائیگی اور آن لائن درخواستوں کے ادخال اور یکسوئی کے اقدامات کے ذریعے کورونا وائرس کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے رجسٹریشن کے عمل کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ شہر حیدرآباد میں سٹی پولیس کی جانب سے عوام میں شعور بیداری کے لیے کورونا وائرس کے ڈیزائن والی ہیلمٹس پہن کر منفرد مہم چلائی جا رہی۔ ویزلی کالج کے پاس بھی یہ مہم چلائی گئی تھی۔ موزم جاہی مارکیٹ علاقے میں بیداری پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ساؤتھ زون مدینہ جنکشن پر بھی آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا تاکہ عوام کو اس خطرناک وائرس کی سنگینی سے واقف کروایا جا سکے۔ اس موقع پر حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار IPS نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید تفصیلات سے بھی عوام کو واقف کروایا۔ ایسٹ زون اس کے بعد سینٹرل زون، یہ سبھی چیک پوسٹ کو دیکھنے کے بعد ساؤتھ زون یہاں مدینہ سینٹر میں ہمارے ساتھ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس لا اینڈ آرڈر چوہان، DCP ساؤتھ زون بھوپال اور سبھی سینئر آفیسرز موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ساؤتھ زون کی پوری عوام کو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لاک ڈاؤن کا اتنا اچھا انفورسمنٹ کا نمونہ ساؤتھ زون کے سبھی عوام نے دیا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ حیدرآباد شہر میں پچھلے 16-17 دنوں سے جو لاک ڈاؤن کا امپیکٹ ہے یہ بہت اچھا ہے۔ نئے پازیٹیو کیسز کم ہو رہے ہیں اور بڑے شہروں بامبے، دہلی، بنگلور کے کمپیریزن میں حیدرآباد میں ڈیتھ ریٹ بھی بہت کم ہے۔ یہ سبھی چیز ممکن اس لیے ہوا کہ عوام کا فل سپورٹ ہے، پورے ڈپارٹمنٹس کا انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن بہت اچھا ہو رہا ہے اور ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو بھی آفیسرز ہیں، کانسٹیبل آفیسر سے لے کے سینئر آفیسرز تک، سبھی صبح 9:30 سے لے کر لیٹ نائٹ تک آپ کی سیفٹی سیکیورٹی، آپ کے پریوار کے سیفٹی سیکیورٹی کے لیے سڑکوں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ ہمارے ایسے بہت کانسٹیبل آفیسر ہیں جن کے اپنے گھر میں کچھ لوگ کورونا سے انفیکٹڈ ہیں، لیکن پھر بھی وہ سبھی کانسٹیبل آفیسر آپ کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے روڈ پر ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ ان کے درد کو پہچانیے، ان کے درد کو سمجھیے اور ان کے لیے آپ کے اندر بھی کچھ سمجھ، کچھ ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، وہ 1% لوگ جو لاک ڈاؤن کو ابھی بھی بریک کر رہے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ گھر کے اندر رہیے۔ 99% پاپولیشن بہت اچھے طریقے سے لاک ڈاؤن کو انفورس کر رہے ہیں، لیکن جو 1% ہے جو لاک ڈاؤن کو بریک کر رہے ہیں، جن کے لیے ہر دن ہم لوگ لگ بھگ
9,000 केसेस बुक करते हैं, 7,000 के लगभग गाड़ियां सीज करते हैं। उन गैर जिम्मेवार लोगों को मैं कह रहा हूं कि आपके कारण कोरोना अभी रुक नहीं रहा है। आप कोरोना को मौका दे रहे हैं एक घर से दूसरे घर जाने का, आप उनको अपने साथ लेकर दूसरे घर में जा रहे हैं। ये आपकी गलती है और सोसाइटी आपको कभी माफ़ नहीं करेगा इसके लिए। अगर आपके कारण किसी भी एक बुजुर्ग या बच्चों को इन्फेक्शन हुआ, इसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। मैं ये उन 1% लोग को अपील कर रहा हूँ। आज हमारे साथ साउथ जोन के सभी ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं और डिपार्टमेंट के तरफ से, पूरे शहर के तरफ से साउथ जोन के सभी ऑफिसर को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतनी मुश्किल समय में इतनी कड़ी मेहनत का एक जो नमूना उन्होंने पेश किया है वो काबिले तारीफ़ है। और आगे आने वाले समय में हम लोग सब याद करेंगे कि ऐसे मुश्किल समय में हमारे पुलिस ऑफिसर अपनी घर की चिंता नहीं करते हुए सोसाइटी के लिए, आपके लिए, आवाम के लिए सड़कों पर 24 आवर्स ड्यूटी की है। थैंक यू सो मच। कोरोना वायरस के सबब फौत होने वाले सहाफियों के अफराद खानदान को मरकजी हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपए बतौर एक्स ग्रेशिया देने का फैसला किया गया है और मरकजी हुकूमत की जानिब से ताहाल 67 सहाफियों को मुल्क भर में मुआवजे की मंजूरी अमल में लाई जा चुकी है। मरकजी वजारत इत्तलात व ताल्लुकात आमा की जानिब से गुज़िश्ता यौम जारी किए जाने वाले अहकामात में 26 सहाफियों को जो कोरोना वायरस से फौत हुए हैं उनके लिए 5 लाख की इमदाद की इजराई को मंजूरी दी गई और साबिक में 41 सहाफियों की अमवात के बाद उनकी अफराद को 5 लाख रुपए फीकस इजराई का फैसला किया गया। बताया जाता है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से किए गए फैसले के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस से फौत होने वाले सहाफियों की तफसीलात के हुसूल के अलावा उनके अफराद खानदान से राब्ते की कोशिशों का आगाज कर दिया है और कहा जा रहा है कि मरकजी हुकूमत के महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा के ओहदेदारों की जानिब से तफसीलात हासिल करते हुए वजारत को रवाना की जा रही है और मरकजी वजीर INPR प्रकाश जावड़ेकर की जानिब से मुतवफ़ी सहाफियों के अफराद खानदान को फौरी एक्स ग्रेशिया की मंजूरी के इक़दाम किए जा रहे। मरकजी वजारत इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन के सेक्रेटरी अमित खारे ने बताया कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान सहाफियों की अमवात को देखते हुए हुकूमत हिंद ने अज खुद कार्रवाई करते हुए सहाफी की कोरोना वायरस से मौत की सूरत में उसके अफराद खानदान को 5 लाख रुपए मुआवजा की अदायगी को मंजूरी दी है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिक पेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना में MSET इंजीनियरिंग फार्मेसी का इंटर MPC और BPC तलबा के लिए होता है। इसके फॉर्म की अदखाल की आखिरी तारीख में 3 जून तक तौसी की गई है। उम्मीदवार इसके फॉर्म ऑनलाइन दाखिल करें। 9290201021 पर व्हाट्सएप करते हुए ऑनलाइन क्लासेस से इस्तेफादा कर सकते हैं।
ریاست تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم مناسب کے تارک راما راؤ نے PVNR ایکسپریس وے پر ریمپ کا اپر پلی میں ہفتے کو افتتاح انجام دیا۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی، میئر گدوال وجے لکشمی، رکن پارلیمنٹ چویلہ ڈاکٹر رنجیت ریڈی اور دوسرے عوامی منتخب نمائندے بھی اس پروگرام میں موجود تھے۔ سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے ریاست میں وقف انڈومنٹ اراضیت کے علاوہ آؤٹر رنگ روڈ اور میاں پور اراضیت پر ناجائز قبضوں کی ہائی کورٹ کے برسر خدمت جج کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ میڈیا کے سے بات کرتے ہوئے ہنمنت راؤ نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے سابق وزیر صحت اٹالہ راجندر پر اراضیت پر قبضہ کا الزام عائد کرتے ہوئے وزارت سے برطرف کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ راجندر کے خلاف کارروائی انتقامی دکھائی دے رہی ہے۔ کورونا کے اس ماحول میں جبکہ راجندر سرکاری دواخانوں کا دورہ کرتے ہوئے علاج کی بہتر سہولتوں کو یقینی بنا رہے تھے، انہیں اچانک برطرف کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ TRS کے کئی قائدین، ارکان اسمبلی اور وزراء اراضیت کے قبضوں میں ملوث ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ وی ہنمنت راؤ نے کہا کہ اگر چیف منسٹر کورونا سے زیادہ کرپشن کے خاتمے میں سنجیدہ ہیں تو انہیں اراضی کی مختلف معاملات کی برسر خدمت جج کے ذریعے تحقیقات کا اعلان کرنا چاہیے۔ ریاست میں وقف انڈومنٹ کے علاوہ آؤٹر رنگ روڈ اور میاں پور کی اراضیت پر سیاسی قائدین قابض ہیں۔ تیلگو فلموں کے میگا سٹار چرنجیوی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اداکار سے سیاستدان بنے انجہانی NT راما راؤ کو ملک کا اعلیٰ ترین سویلین اعزاز بھارت رتن دیا جائے۔ NT راما راؤ غیر منقسم آندھرا پردیش کے چیف منسٹر تھے۔ چرنجیوی نے اپنے ٹویٹر پر کہا کہ NT راما راؤ نے دنیا بھر میں تیلگو عوام کی عزت و وقار میں اضافہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ NTR نے سماج کے پسماندہ اور پچھڑے ہوئے طبقات کی بہتری اور ترقی کے لیے بے تکان جدوجہد کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر NT راما راؤ کو بعد از مرگ بھارت رتن سے سرفراز کیا جاتا ہے تو یہ دونوں تیلگو ریاستوں کے عوام کے لیے فخر کی بات ہوگی۔ انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ بھوپن ہزاریکا کو بھی بعد از مرگ یہ اعزاز دیا گیا تھا۔ چرنجیوی نے کہا کہ NTR کو ان کی 100ویں یوم پیدائش پر یہ اعزاز دیا جا سکتا ہے جو 2 سال بعد ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی کو نوٹ برائے ووٹ کیس میں سپریم کورٹ سے راحت ملی۔ سپریم کورٹ نے اینٹی کرپشن بیورو کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اندرون 4 ہفتے جواب داخل کرنے کی ہدایت دی۔ جسٹس گوائی اور جسٹس سوریہ کانت پر مشتمل ڈویژن بینچ نے ریونت ریڈی کی درخواست کو سماعت کے لیے قبول کر لیا۔ عدالت نے کہا کہ مقدمے کی سماعت کی تکمیل تک گواہوں کا کراس ایگزامینیشن روک دیا جائے۔ تلنگانہ ACB کو نوٹس جاری کرتے ہوئے عدالت نے آئندہ سماعت 4 ہفتوں کے بعد مقرر کی ہے۔ گواہوں کے کراس ایگزامینیشن کو روکتے ہوئے ریونت ریڈی کو راحت دی گئی۔ واضح ہے کہ ویجیلنس اینڈ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے اس مقدمے میں چارج شیٹ داخل کی گئی جس میں ریونت ریڈی کو اہم ملزم کے طور پر پیش کیا گیا۔ ان کے علاوہ صدر تیلگو دیشم چندرا بابو نائیڈو اور رکن اسمبلی S وینکٹ ویریا کے نام بھی چارج شیٹ میں شامل کیے گئے۔ چارج شیٹ کی ادخال کے دوسرے ہی دن سپریم کورٹ نے کراس ایگزامینیشن پر روک لگا دی۔ نامپلی کی خصوصی عدالت میں اس مقدمے کی سماعت جاری ہے اور تحقیقاتی ایجنسی نے گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کا آغاز کیا تھا۔ ریاستی وزیر فائنانس T ہریش راؤ نے کہا کہ ملک میں تلنگانہ ریاست کو سب سے کم GST معاوضہ مل رہا ہے۔ سال 2021-22 کے دوران تمام ریاستوں کا مالی خسارہ 36.3% جبکہ تلنگانہ کا مالی خسارہ 23.10% تھا۔ کورونا وبا کے سبب ریاست کی آمدنی میں تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے جبکہ اخراجات میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ دہلی میں منعقدہ GST کونسل کے ورچوئل اجلاس میں حصہ لیتے ہوئے وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کہا کہ تلنگانہ حکومت صحت عامہ کی نگہداشت پر بڑے پیمانے پر مصارف کر رہی۔ انہوں نے موجودہ حالات میں FRBM کی حد کو 3% سے بڑھا کر 5% کرنے کی مرکزی حکومت سے اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال 2638 کروڑ روپے GST فنڈز وصول ہوئے۔ اس سال حاصل ہونے والے GST فنڈز 13,000 کروڑ میں سے فوری 218 کروڑ روپے جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔
हरीश राव ने कहा कि रियासतों की माली हालत ठीक नहीं और मुआवजे की अदायगी का ये आखिरी साल है, लिहाजा मुकम्मल मुआवजे की इजराई का मुतालबा किया। तेलंगाना को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रुकनियत देने पर भी जोर दिया। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी से इस्तिस्ना देने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने जीएसटी के हुदूद में शामिल होने वाली रियासतों को छोड़ देने वाली अशिया एक्साइज, पेट्रोल और डीजल है। रियासतों से मरकज को ज्यादा आमदनी सेस और टैक्स की शक्ल में वसूल होती है। गुज़िश्ता बजट में मरकजी हुकूमत को 18% आमदनी सेस और सर्च चार्जेस से वसूल हुई। मरकज की जानिब से वसूल किए जाने वाले सेस और सर्च चार्जेस से रियासतों की 41% आमदनी घट गई। रियासत तेलंगाना हर साल 3,439 करोड़ की आमदनी से महरूम हो गई। तमाम गुजरा के मुतालबे पर संजीदगी से गौर करते हुए अल्कोहल को जीएसटी से इस्तिस्ना दिया जाए। मरकजी हुकूमत से न्यूट्रल अल्कोहल को मुस्तकिल तौर पर इस्तिस्ना देने का फैसला करने की अपील की। रियासत कर्नाटका के यादगिरी जिले के गुरुमिटकल में अजीम फाउंडेशन की जानिब से गरीब व मुस्तहिक अफराद में राशन किट से तकसीम अमल में आई। इस मौके पर पीएसआई ने आकर इसका आगाज अमल में लाया। इस मौके पर फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने मीडिया से खिताब करते हुए मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया और मुस्तहिक अफराद में राशन किट्स की तकसीम भी अमल में लाई। ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಕಾರ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಕತ್ತಾರೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಕತ್ತಾರೆ। ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯಾದಗಿರಿ ಏನೇನು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಅದ, 5 ಕೆಜಿ ಗೋಧಿ ಇರ್ತಾರ, 1 ಕೆಜಿ ಬ್ಯಾಳಿ ಅದ, 1 ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅದ ಮತ್ತು 2 ಅರಿಶಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅದ, 1 ಮಸಾಲೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅದ। ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। मुल्क भर में नकदी रकमी लेन देन और करेंसी के चलन में इजाफा, आमदनी में कमी के बाद लोग जमा पूंजी खर्च करने पर मजबूर, तवील लॉकडाउन से हालात में अबतरी का अंदेशा। महकमे स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन के दफातर को लॉकडाउन से इस्तिस्ना का मुतालबा। माह जून में जायदाद खरीदी के अच्छे दिन, महकमे की हुकूमत से दरख्वास्त। ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाने वाली ट्रेन में लगी आग, तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में पेश आया हादसा। रियासत तेलंगाना विकाराबाद जिले लॉकडाउन में बारातियों को ले जाने वाली बस जब्त, दुल्हन के बाप और ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज। फिल्मी अंदाज में डॉक्टर और उनकी अहलिया पर फायरिंग करते हुए हलाक कर दिया गया। राजस्थान के भरतपुर में पेश आया अफसोसनाक वाकया। कमिश्नर वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने गैर कानूनी तरीके से भारी कीमत पर फरोख्त करने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के एक शख्स संतोष को किया गिरफ्तार। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से शऊर बेदारी मुहिम जारी। शहर हैदराबाद के मदीना जंक्शन पर अंजनी कुमार आईपीएस की निगरानी में कोरोना वबा से बचने शऊर बेदारी मुहिम। साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर
آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔